سمين ذكره شرف للذاكرين وحمده وصلة من الجنة للحامدين والصلاة والسلام على الرسول العربي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الفقيه النبي المصدر الرسول الممجد المصطفى الأحمد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہ کے کلام کا ایک طرز، ایک اسلوب، ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ نام بنام کسی کی تعریف نہیں کرتا ہے. وہ صفات کا کمالات کا جامع بنا کر کسی بھی شخصیت کے حوالے کر دیتا ہے. اب وہ جامع جس کے اوپر درست ہو جائے. جیسے نبوت ایک منصب ہے تو وہ سب کا نام لے کر نہیں اعلان کرتا ہے کہ یہ نبی اور یہ نبی اور یہ نبی. کچھ نبی کے صفات بیان کر دیے گئے، کچھ کا نام لے لیا کہ ان صفتوں کا جو پایا جائے اسے نبی مان لو. تو عزیزان گرامی، ایسے ہی اللہ کا ایک انداز گفتگو اور کلام یہ ہے کہ وہ ہر صدی اور ہر زمانے کے لوگوں کا نام بنام تذکرہ نہیں کرتا. ایک آئینے کی صورت سے اپنے کو پیش کرتا ہے کہ یہ آئینہ ہے. اس آئینے میں دیکھو، اگر ماضی میں کسی اچھے بھائی بہن نے مل کر کوئی اچھا کام کیا ہے تو پھر کسی بھی زمانے میں کوئی بھائی بہن مل کر ویسے ہی کوئی کام کر لے تو اب نام تک محدود رکھو. کل والے بھائی بہن کا ان کے اعتبار سے تذکرہ سمجھو، آج کے اعتبار سے آج کے بھائی بہن کا تذکرہ کرو. تو پہلے ہی دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف آپ کے سامنے مسلسل کئی دن سے حاصل کیا وہ موسیٰ اور موسیٰ کے بہن کے تذکرے کی ہے. تو یہ نہیں کہ وہ ماضی کی ایک کہانی ہے، نہیں، اللہ نے ایک آئینہ دکھایا ہے. تو جیسا کہ جواد بھائی نے کہا کہ یہ چھٹی مجلس ہے، میں تو گنتا بھی نہیں. میں مجلس پڑھتے وقت گنتا نہیں کہ کیا مجلس ہو گئی. جتنی پڑھواتے جائیں گے آپ، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیں گے، گننے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے عزیزان گرامی کہ اگر قرآن حیا کی عظمتوں کا سورہ اگر 2-4 سورہ ہوتا تو میں 2-4 دن میں ختم کر دیتا. نہیں لطف آیا؟ کیا کہا؟ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں وہ بھی ایک سورہ کی کتاب نہیں ہے، 114 سوروں کی کتاب ہے. قرآن میں 114 سورہ ہے. تو قرآن حیا زینب یہ 2-4 سوروں کے کتاب کا نام نہیں ہے، اللہ کی بولتی ہوئی کتاب حیا. جیسے ان کے پدر بزرگوار نے کہا کہ انا قرآن الناطق، میں اللہ کا بولتا ہوا قرآن ہوں. وانا کلام اللہ الناطق، میں اللہ کا بولتا ہوا کلام ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف علی ابن ابی طالب بولتے کلام اللہ کے نہیں ہے، ان کی گود میں جو آ گیا سب کے سب توجہ فرمائے. کیا مطلب؟ کہ حسن بھی بولتے ہوئے اللہ کے کلام اور امام حسین بھی اللہ کے بولتے ہوئے کلام، اور پھر جتنے اماموں کو ہم مانتے ہیں 12 کے 12 سب کے سب اللہ کے بولتے ہوئے کلام. اور آگے اگر سلسلے کو بڑھاؤ تو وفا کے قرآن کا نام عباس، وہ بھی بولتا ہوا عباس. وفا کے قرآن کا نام عباس، وہ بھی بولتی ہوئی کتاب. اور زینب حیا کے قرآن کا نام، وہ بھی بولتی ہوئی کتاب. عزیزان گرامی، تو کئی رخ تو آپ کے سامنے سنایا اور انہی رخوں کو جو سنا چکا ہوں کچھ گوشے جو باقی رہ گئے، کچھ نئی چیزیں. صلوات پر محمد وآل محمد. مگر میں آج سوچتا ہوں کہ شروع کروں تو ایسے شروع کروں. عزیزان گرامی، 2-3 جملے ہیں میرے، ایسے شروع کرتا ہوں. عظمت زینب کہ گلستان محمدی کے
गुलिस्तान मोहम्मदी के शगुफ्ता कली का नाम ज़ैनब, गुलिस्तान मोहम्मदी के शगुफ्ता कली का नाम ज़ैनब, अहमदी गुलजार के गुले ताज़ा का नाम ज़ैनब, हैदरी दरसगाह के चलती हुई तलवार का नाम ज़ैनब, हसन के सुलह को जिंदगी अता करने वाली हस्ती का नाम ज़ैनब, इमाम हुसैन की किताब शहादत की तफसीर करने वाली मुफस्सिरा का नाम ज़ैनब, बातिल के गले पर उंगलियां न डालकर भी बातिल के चेहरे से निकाब उतार लेने वाली फातिहे का नाम ज़ैनब। अज़ीज़ान गिरामी, बगैर तलवार चलाए, बगैर हाथ लगाए, बगैर उंगलियों का इस्तेमाल किए यजीदियत के खैबर को जो उखाड़ के फेंक दे, उस फातिह खैबर की बेटी का नाम फातिह खैबर ज़ैनब। सलवात पर मोहम्मद मोहम्मद। आजा तो अब मैं पूछता हूँ फिर एक दूसरा रुख हज़रत ज़ैनब का। फर्ज कर ले मेरा बच्चा स्कूल जाता है और जाके रास्ते में खेल कूद के चला आता है, और अगर स्कूल पहुंच भी गया तो कायदे से उस्ताद की बात नहीं सुनता, और एक बच्चा उसी के सीनो साल का ऐसा है कि वो स्कूल नहीं जाता, मगर उसके घर में जितने छोटे बड़े हैं वो सब ऐसे आलिम हैं कि इधर जाए तो वो कुछ बता दे। अपने ही घर में उस बच्चे के मसलन यूं कहूँ कि दादा की तरफ चला गया तो दादा कुछ बता दे, अब बाप की तरफ चला जाए तो बाप कुछ समझा दे, और बड़े भाइयों की तरफ जाए तो वो कुछ राज की बात बता दे, यानी इल्म की। तो अब पूछूंगा कि क्या ऐसे बच्चे को भी स्कूल जाकर तालीम हासिल करने की जरूरत है? देखा गालिबन आज मेरी गुफ्तगू कुछ हल्की हो रही है, इसलिए चेहरों से भी अंदाजा होता है और सलवात की कमी से भी सलवात तो आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर आज मेरे जिस्म का है, कुछ मजबूरियों की वजह से आज मुझे रात तो पूरी यूं ही बेदारी में गुजरती है, जहाँ ठहरा उनसे पूछ लीजिएगा, आज दिन भी आज वैसे ही गुजर गया। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कल की जैसे एक गुफ्तगू थी, किसी की फरमाइश थी और वो रोज फरमाइश है क्या कुछ नमाज की बात, तो मौलाए कायनात करे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम इस मौजू को भी ज़ैनब से समझना चाहे कोई तो इस तरह समझ सकता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी फूफी के बारे में ये इरशाद फरमाया है कि रोज की जिंदगी की तो रोज की बात है, मेरी फूफी ज़ैनब ऐसी इबादत गुजार थी कि नमाज वाजिबी तो नमाज वाजिबी, नमाज शब भी उनकी असीरी के दौर में भी कभी कदा नहीं हुई, असीरी के दौर में भी कभी कदा नहीं हुई। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब हम ऐसी मुअज़्ज़मा और मोहतरमा और रफ़िया और बुलंद अज़मत वाली औरत का तज़किरा करें तो कल की तरह ये कहने की जसारत कर सकता हूँ कि ऐसे मानने वाली मखदूमा की जो कनीज़ बनने की औरतें दावेदार हैं, अगर वो नमाज की पाबंद न हो तो उनको अपने को कनीज़ ज़ैनब या कनीज़ फातिमा कहलाने का हक नहीं है। और अज़ीज़ान गिरामी, पर्दे की अज़मत के सिलसिले में आप करीब हो जाए तो एक बात और सुना दूं, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं गांव का रहने वाला, कस्बे का आदमी, और इसमें जो भी गांव कस्बे के आदमी होंगे ये ज्यादा मेरी बात इस वक्त जो सुनाने जा रहा हूँ पसंद करेंगे कि जिनको काश्तकारी का कुछ सलीका मालूम है, करे या न करे, क्या कायदा दुनिया की ये दाना जिसे हम कहते हैं गेहूं है, मुंजी है जिसको बाद में चावल कहा जाता है, कोई भी ले ले, दाना ऐसा दाना होता है कि जमीन पर बिखर के नहीं उगता। दाना ऐसा दाना है, सुनिए भाई, दाना ऐसा दाना, ये दाना गेहूं, जाओ चना कोई भी ले लीजिए, अब दाना ये हुआ, और दाना माने अक्लमंद समझदार, दाना इतना दाना है कि न जमीन पर बिखर के उगता है, न पानी में डूब के उगता है, न आग में जाके उगता है, वो भी समझदार है, इंसानों की तरह नहीं कि जब तक तुराब के दामन में पोशीदा नहीं होगा, तुराब के
دامن میں جب تک پوشیدہ نہیں ہوگا، اور وہ بھی ذرا دیکھیے گا میرے الفاظ انشاءاللہ آپ پسند کریں. میں نے کہا کچھ میں کمزوری اپنے بدن کا شکوہ کیا، آپ کا کوئی قصور نہیں، مگر امید ہے کہ اب آپ بیدار ہو جائیں گے، متوجہ ہو جائے. کیا کہا؟ وہ تراب کے دامن میں کچھ دنوں کے لیے اپنی غیبت اختیار کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ کسان سے التجا کرتا ہے کہ کیا ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہے، تیرے ہاتھ پر نہیں اگوں گا، مجھے تراب کے دامن میں چھپا کے دیکھ، مجھے تراب کے دامن میں چھپا کے دے، پھر میرے کمال تیرے سامنے آئے. ادھر کسان نے زمین کی گوڑائی کی، ہل چلایا اور نرم مٹی بنائی، اور ایک پردے میں یعنی تراب کے پردے میں دانے کو ڈال دیا. دانا بھی سمجھتا ہے کہ ظاہر رہ کے کچھ نہیں کر سکتا. اسی سے عزیزان گرامی غیبت کا فلسفہ بھی کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے. کیا کہا دیا؟ جیسے ہی تراب میں دانے نے اپنی غیبت اختیار کی، دانے نے اپنی غیبت تراب کے دامن، 2-4 دن کے بعد چھپے ہوئے دانے نے چھپے ہوئے غیبت اختیار کیے نے اپنی جگہ پر کہا کہ اب ذرا نکل کے دیکھنا چاہیے دنیا کیسی ہے. نہیں سمجھے؟ اب ذرا نکل کے دیکھنا چاہیے دنیا کیسی ہے. تو 5 دن کے بعد اتنی سی چھوٹی سی کوپل نکلی تو اسے دنیا بڑی اچھی لگی، تو ذرا اور بڑھ کے دیکھا جی، ذرا اور بڑھ کے دیکھا، اور چھپے ہی چھپے اس نے زمین کے اندر جو چھپا ہوا پانی اور قوت نامیہ ہے اس سے التجا کی کہ کچھ فائز تم بھی پہنچاؤ. اب میں ترقی کی طرف جا رہا ہوں. اتنا بڑا ہوا تو اس کو قدرت کی ادا اتنی پسند آئی کہ نسیم سے اثر لے کر جھومنے لگا. جی، نسیم سے اثر لے کر جھومنے لگا. توجہ کا طالب ہو. اور جب جھومنے لگا قدرت کی صنائی پر، تو اللہ نے اس کی اس ادا کو دیکھ کر اسے سبز ردا اڑا دی. اسے سبز ردا سبز چادر اڑا دی. اور جب سبز چادر اڑا دی تو اور اترانے لگا اور بڑی تیزی سے بڑھنے لگا، اور اللہ کا شکر جھوم جھوم کے کرنے لگا وہ دانا. اور جب جھوم جھوم کے شکر خالق کرنے لگا تو اللہ نے اس کے سر پر بالیوں کا تاج رکھ دیا. بالیوں کا تاج رکھ دیا. عزیزان گرامی، جب بالیوں کا تاج، تو دانا تو ایک تھا، مگر جب بالیوں کا تاج سر پر رکھا تو اب اللہ ہی کہتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اس کا ترجمہ خلاصے میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے کہ جو زمین کی تہوں میں چھپ کر جب نکلتا ہے تو اس میں 7 بالیاں اللہ پیدا کرتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے. نہیں غور کیا؟ ابھی معاف کیجئے گا، ہر ایک دانے سے 7 بالی، اور ہر بالی میں 100 دانے. کتنے ہو گئے؟ نہیں ابھی غور کیا؟ کتنے دانے ہو گئے؟ 700 ہو گئے. اگر تراب کے دامن میں ایک دانہ چھوپ کے پرورش پائے تو 700 بن جائے. ابو تراب کی گود میں جو زینب پلے، صلوات محمد. اچھا بھائی، اب ذرا ادھر کے لوگ قریب ہو جائے ورنہ مجمع بڑھے گا تو دروازے سے باہر لوگ ہو جائیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ دروازے کے اندر رہیں. صلوات پر محمد والے محمد. دیکھیں بھائی، بڑی نازک منزل ہے. یہ ایک دانہ گیہوں کا، چنے کا، کسی کا گیہوں کا میں نے 7 سناب ہے. تو پھر اسی آیت سے دانہ کی دانائی سے انسان دانہ کو خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تم بھی اسی دانے کی طرح ایک دانے سے 700 بننا چاہو تو اپنا مال زکوٰۃ کے نام پر، خمس کے نام پر، کار خیر کے نام پر، صدقے کے نام پر، کچھ اللہ کے نام پر رضا خدا کے لیے خرچ کر کے تو دیکھو کیا ہوگا. 1 دو گے 7 پاؤ گے، 7 میں 700 بنے گے. اور اگر ایسا تم نے کر دیا کہ وہ اہل بیت کے نام پر دے دیا تو تراب سے مس ہو جائے تو 700 بن جائے. ابو تراب سے مس ہو جائے. عزیزان گرامی، بات کہاں کی کہاں پہنچ رہی ہے؟ تو کیا کہا
जब जरा इतराया, कौन? वही दाने वाला पौधा, झाड़, बालियां ताज बना के रख दी। और अब ये देखिए, माँ बहनों के लिए जुमला है कि वो तना जो निकला था कोपल, उसे भी अल्लाह ने पर्दे में रखा, उसे भी पर्दे में। अगर वो पर्दे से बाहर हो जाता, यानी जो वो लिपटी रहती है वो बाहर हो जाता, सूख जाता, फिर बालियां जो दी तो उस पर भी पर्दा रखा, और हर दाने पर पर्दा। नहीं गौर क्या दाने गिरा में हर दाने के ऊपर एक अलग पर्दा है, पूरी बालियों पर अलग पर्दा है। तवज्जो का तालिब हूँ, खुले मैदान रहता है वो दाना, जब तक पर्दे में रहता है परिंदे आते हैं उड़ के चले जाते हैं। नहीं गौर क्या जाने के, परिंदे आते हैं उड़ के चले जाते हैं, खुले मैदान वो दाना रहता है, मगर कोई चुग नहीं पाता। और जब किसान उसी को मल के पर्दा अलग कर देता है, जी, जब वही किसान मल के उसका पर्दा अलग कर देता है, चादर हटा देता है, तो कभी इधर से जानवर आके चुग ले, कभी उधर से जानवर आके चुग ले, नहीं रुक पाया। इसीलिए अल्लाह ने दाना इंसान औरतों को हुक्म दिया कि पर्दे में कितनी हकीकतों की तरफ इशारा, एक दाना ने। अब चाहे वो दाना गेहूं का मानिए, चाहे वो दाना बोहलोल को मानिए, चाहे वो दाना सलवार वर्मा गिरामी तो देखा क्या कर रहा था। अब आपने फिर एक जुमला है अकीदतमंदाने हैदर कर्रार के लिए कि जब तोराब के दामन में एक दाना पनाह लेता है, देखिए एक तोराब के दामन में जब एक दाना पनाह ले लेता है तो न उसे किसी जानवर का पैर नुकसान दे, न किसी आने जाने वाले का असर उस पर हो, और न धूप शिद्दत की जरा सा तोराब का पर्दा है, नहीं समझे, जरा सा तोराब का दामन है। और अगर ज़ैनुल आबिदीन अबू तोराब के दामन में जाके पनाह ले तब मैं पूछूंगा कि फिर कौन होगा, कौन सूरज होगा जो मुझे गर्मी पहुंचाए, और कौन मेरा दुश्मन होगा जो मुझे सता सके। अरे जब मेरा दिल चाहेगा या अली कह दूंगा, तो बात है हर शय में अल्लाह ने क्या कह रहा था, हर शय में अल्लाह ने पर्दे की अजमत को रखा, और हर शय में अल्लाह ने कार खैर की हकीकत को रखा कि देखो ऐसे का ऐसे और ऐसे का ऐसे। मोती कहीं खुले सहरा में मोती नहीं बनता, मोती खुले सहरा में कहीं मोती नहीं बनता, हीरा मेरे हाथ पर तैयार नहीं होता, वो भी तोराबी ही में से निकाला जाता। सोना हो, हीरा हो, जवाहिर हो, जितने इसी तोराब में बिखरे पड़े हैं, जब निकलते हैं वहां से उसको कान कही, नहीं समझे, सोने की कान, हीरे की कान। कहो भाई साहब मुतवज्जा हो जाए, कान का लफ्ज आया, ये कान नहीं, ये कान, ये भी तो कान है। अज्जाए इंसान में, जिसमें इंसान में जो आधा जवारे हैं, उस आधा जवारे में से एक जुज को क्या कहते हैं, कान। इसका भी माना बता दूं क्यों कान कहते हैं। जैसे सोने की कान में सोना छुपा हुआ है, और चांदी की कान में चांदी छुपी हुई है, और हीरे की कान में हीरे छुपे हुए हैं, ऐसे ही आप लोगों की नहीं अल्लाह की, रसूल की, इमामों की अच्छी अच्छी बात है, इस कान से गुजर कर हमारे दिलो दिमाग में महफूज होती है, इसलिए इसे कान कहा गया। और जब मैंने कहा जहां से जो चीज निकले, निकलने के बाद उसका नाम रखा जाता है कान। नहीं देखा, ये सतह जमीन बराबर है, तवज्जो का तालिब, ये सतह जमीन बराबर है, किसी को कुछ नहीं, सब समझते हैं कि मिट्टी है, मगर को कन्ने को कनी की
जमीन के सीने को जरा सा चेक किया, कहीं से सोना निकला तो कहा कि सोने की कान। अब मैं पूछूंगा कि जहां से सोना निकला तब सोने की कान। तवज्जो का तालिब हूँ। जब फरिश्तों ने हदीस किसा के मौके पर अल्लाह से पूछा कि चादर के नीचे कौन है जिनकी तू कसीदा खानी कर रहा है, तो अल्लाह ने कहा हम अहले बैतुन नबुव्वा व मादनुर रिसाला, ये रिसालत की कान है। सलावत व एक बुलंद आवाज से सहारा दे दे हजरात। देखे भाई बात सामने की है, क्या कहा? हम अहले बैतुन नबुव्वा व मादनुर रिसाला, ये रिसालत की कान है किसी में जुर्रत जो इसका सही तर्जुमा कर सके? ये रिसालत की कान है। फिर दोहराता हूं, ये रिसालत की कान है। कौन? अहले बैत नबुव्वत जो है ये रिसालत की कान है, जबकि सिन में रसूल से ये सब छोटे हैं। तो भाई बात सही कर रहा हूं। फातिमा रसूल से न पैदा हुई। ये जमीन जो मैंने इशारा किया था कि जमीन के खजाने जो है अंदर छुपे, कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या है। पेट्रोल है, तेल है, पानी है, सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहिर है, गौर कर रहे हैं। जहां से जो चीज निकल गई उसका नाम दे दिया। तो रसूल तो पहले है, रसूल पहले है, और अल्लाह कह रहा है कि ये रिसालत की कान है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये न होते तो रिसालत पहचानी न जाती। ये जो चादर के नीचे है। और एक बात और आ गई अज़ीज़ान गिरामी, मुतवज्जा है ना? सुना हूं, हम अहले बैतुन नबुव्वा, नबी की 9 बीवियां नहीं, 12 मान ले, 14 मान ले, 14 नहीं, 100 मान ले, 100 नहीं, 1000 मान ले, नबी की बीवियां होगी, नबुव्वत की नहीं। भाई गलत बोल रहा हूं। 1 2 4 9 10 20 मान लीजिए नबी की बीवियां हैं, नबी की हैं, नबुव्वत की नहीं। रसूल की बीवियां हैं, रिसालत की नहीं। फर्क गौर कीजिए। मनसबदार से रिश्ता करना और है, मनसबदार से रिश्ता करना और है, मनसब से रिश्ता करना और है। सलावत व और जुमला दोहराओ, इसका क्या मतलब है? मनसब, जैसे आदम नबी हैं मगर नबुव्वत नहीं है। आदम नबी हैं, मनसबदार है, नबी हैं, मगर नबुव्वत नहीं है। फिर आगे बढ़ूं, नूह नबी है, नबुव्वत नहीं है। नबुव्वत मिली है तब नबी। तो मालूम है कि नबी का जो रिश्तेदार होता है वो रिश्ता टूट सकता है। बाप कहता रहा कि मेरा बेटा है, बाप कहता रहा कि मेरा बेटा है, तूने वादा किया है तेरे अहल को बचा लूंगा। तो अल्लाह ने कहा लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ए नूह ये तुम्हारा बेटा नहीं है, क्यों? इसका अमल खराब है। बेटा तो है मगर अहल से नहीं। तवज्जो का तालिब गिरा। बेटा तो है, क्या है? अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम्हारा बेटा नहीं है, कहा लैसा मिन अहलिक, तुम्हारे अहल से नहीं है, यानी जैसे तुम हो वैसा तुम्हारा बेटा नहीं है। तो एक बात कहूँ, जब कश्ती मौजों खेलती हुई रवा दवा थी तो नूह ने बेटे को देखा, कहा इनका माना आओ बेटे हमारे साथ कश्ती पर बैठ जाओ। आज के दिन कोई तुमको किसी को बचाने वाला नहीं सिवाय मेरी कश्ती के। नहीं लुत्फ आया। नूह ये नहीं कहते कि आज के दिन मेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं। कहा कि आज के दिन मेरी कश्ती के ऊपर आने वालों के लिए कोई बचाने वाला नहीं। यानी कश्ती मेरी बचा सकती है, मैं भी नहीं बचा सकता। अगर बचा सकता तो मैं दुआ न करता, पालने वाले ये मेरा बेटा है। हाँ कश्ती पर आ जाओ तब बच जाओगे। उसने कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। देखिए पहले मैंने कहा कि कुरान एक आईना दिखाता है, नाम बनाम किसी की तारीफ या मजम्मत नहीं करता। नहीं अभी जहन पहुंचा, जहन आपका नहीं पहुंचा, कहा बोल गया कि कुरान आईना दिखाता है कि आप पहचानो मिलाद को। ये आईना देखो जो पहाड़ पर जाता हुआ दिखाई दे।
اس کے مزاج کو پہچان لو، وہ پسر نوح کی طرح ہے، کسی بھی دور کا ہو۔ صلوات بر محمد۔ دیکھا کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آئینہ قرآن نے دکھا دیا نا، کہا کہ میں اونچے پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کوئی نہیں بچائے گا، صرف یہ کشتی بچائے گی۔ تو جب کشتی کا لفظ آیا تو ایک آیت مجھے یاد آ گئی کہ اللہ بول رہا ہے نوح کے تذکرہ کرتے ہوئے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو نجات دی اور نوح کی کشتی والوں کو۔ لطف لیجئے، کتنا لطف لیجئے گا، کیا کہا؟ اللہ نوح کا نام الگ لے رہا ہے اور کہہ دیتا کہ ہم نے نوح کا نجات دی اور نوح والوں کو، کیا بگڑ جاتا؟ یہ کہنے میں تو الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ بولتا ہم نے نوح کو نجات دی اور نوح والوں کو نجات دی، کہا بھائی نہیں الفاظ کم نہ، کہتا کہ ہم نے نوح کو نجات دی اور نوح کی کشتی والوں کو نجات دی۔ اے پالنے والے، یہ لفظ زیادہ بولنا پڑا، کم بولتا، نوح کو نجات دی، نوح والوں کو نجات دی۔ آواز قدرت کے آئی زین العابدین دنیا والوں کو سمجھا دو۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ میں کہہ دیتا کہ میں نے نوح کو نجات دی اور نوح والوں کو یعنی نوح کے اصحاب کو، تو ہر نبی کے اصحاب جو ہیں دعوے دار نجات کے ہو جاتے۔ میں نبی کے اصحاب کو نجات یافتہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کشتی والوں کو کہہ رہا ہوں۔ نہیں توجہ فرمایا؟ اس لیے نبی نے اعلان کیا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے، جو اس پر سوار ہوگا نجات پائے گا اور جو الگ ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور پھر ایک الگ سے نبی نے حدیث فرمائی کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین میرا یہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ عظمت زینب ہے۔ عزیزان گرامی سنیں، اتنی دور سے بول رہا تھا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اسی نجات کی کشتی کے بادباں کا نام زینب۔ صلوات بر محمد۔ اس نجات کی کشتی، اس نجات کی کشتی کے بادباں کا نام زینب، اس نجات کی کشتی کے ناخدا کا نام زینب، اس نجات کی کشتی کے محافظہ کا نام زینب، اس نجات کی کشتی کو اپنے طیب و طاہر ہاتھوں سے پتوار کو قابو میں کر کے ساحل مراد تک پہنچانے والی فخر نوح کا نام ہے زینب۔ عزیزان گرامی، لفظ کی داد چاہوں، توجہ کا طالب ہوں، پھر آتا ہوں، دیکھیے کیا احتیاط کے لفظ ہے۔ تو جب فرشتوں نے پوچھا، دو جملے کی شرح ہوئی بھائی، ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، فرشتوں کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ یہ نبوت کے اہل بیت ہے، نبی کے نہیں۔ نبوت کے اہل بیت ہے، نبی کے نہیں۔ فرق سمجھا دو ایک لفظ میں۔ نبی کا رشتہ دار جو ہوگا، نبی کہا جائے کہ طلق تو، نبی کہا جائے کہ طلق تو، میں نے طلاق دیا تم کو۔ نبی کہا جائے کہ چلے جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ، رشتہ ختم۔ نہیں سمجھے؟ پڑھیے بخاری شریف، انتقال سے 2 دن پہلے بڑے بڑی شخصیتوں سے کہا گیا اٹھ جا، قوموا عنی، یہاں سے نکل جا۔ معلوم ہوا کہ جو نبی کا رشتہ دار ہے وہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے، مگر جو نبوت کے رشتہ دار ہوں گے، ہزار دنیا توڑنا چاہے رشتہ نہیں۔ اگر نبوت عارضی ہوتی تو ممکن تھا رشتہ ٹوٹ جاتا، مگر جب نبوت قیامت تک رہنے والی ہے۔ اچھا تو پھر کہا کہ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ کہنے کے بعد نبی کے اہل بیت کی شرح بھی کر دی۔ نہیں لطف آیا؟ نبوت کے اہل بیت کی پھر اللہ نے شرح کی۔ جامع ترین بات آپ کے حوالے کرتا ہوں، کروڑوں پر بھاری میرا یہ جملہ ہے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کون جو آگے بول رہا ہوں، کہ اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہے، یہ رسالت کے کان ہیں۔ اور اس کے بعد خود شرح کرتا ہے، ہم فاطمہ و ابوہا
بالوہا و بنوہا، جب کہا اللہ نے کہ یہ نبوت کے اہل بیت ہے تو نبی کے نام سے رشتہ پہچانواتا نہیں لطفایا، نبی کے نام سے رشتہ پہچانواتا کہ یہ نبی کے بیٹی ہے، یہ داماد ہے، یہ نواسے ہیں، مگر جب پہچانوایا رشتوں کو، نبوت کے اہل بیت کو، تو نبی کے نام سے نہیں۔ فاطمہ کہا یہ فاطمہ ہے، ان کے پدر بزرگوار ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ زوجہ ہیں، یہ دونوں بچے ہیں، تو کیا فرق ہوگا؟ اللہ نے کہا نجات دی نوح کو اور نوح کی کشتی والے کو۔ سنے بھائی جواد، جملہ جامع ترین، کروڑوں پہ بھاری، اربوں پہ بھاری۔ کیا جملہ ہے کہ جو نوح والے ہیں ان کا کشتی والا ہونا ضروری نہیں۔ جو نوح والے ہیں ان کا کشتی والا ہونا ضروری نہیں، مگر جو کشتی والے ہیں ان کا نوح والا ہونا ضروری ہے۔ غور کیجئے بیٹھے بیٹھے، کیا پھر دہراؤں جملہ؟ جو نوح والے ہیں ان کا کشتی والا ہونا ضروری نہیں، مگر جو کشتی والے ہیں وہ نوح والے ضرور ہیں۔ تو اللہ نے جب کہا یہ فاطمہ ہے اور ان کے باپ اور ان کے شوہر اور ان کے بچے، اب اہل بیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو فاطمہ والے ہیں وہ نبی والے ضرور ہیں، مگر جو نبی والے ہیں ان کا فاطمہ والا ہونا بھائی بات مکمل ہو گئی۔ اچھا، اس میں کوئی الجھن کی بات تو نہیں؟ چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ جو کشتی والے ہیں وہ نوح والے ضرور ہیں، مگر جو نوح والے ہیں وہ کشتی والے ان کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر ہوتے، جو نوح والے ہوتے وہ کشتی والے ہوتے تو نوح کی بیوی نہ ڈوبتی اور نوح کا بیٹا نہ ڈوبتا۔ معلوم ہوا کہ نوح والوں کے لیے نجات نہیں ہے، کشتی والوں کے لیے۔ تو آپ چاہے 10-20 بیویاں نبی کے گھر میں بھیج دیں، اگر وہ فاطمہ والی نہیں ہے تو نجات نہیں۔ آگے بولو اور آگے بولو، جب فاطمہ والی نہیں، اب یہ میرے مطالعے کا خلاصہ ہے، اگر کوئی نہ قبول کرے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں کہ میں زبردستی منواؤں، کہ میں نے مطالعہ کیا برسوں کہ نبی کی 9-10 بیویوں میں سے کسی بیوی کو کبھی فاطمہ نے ماں نہیں کہا۔ نبی کی 9-10 بیویوں میں سے کسی کو کبھی فاطمہ نے ماں نہیں کہا۔ میری ماں، میں اب اپنے بارے میں بول رہا ہوں کہ میں دودھ پی رہا تھا، میرے ماں کا انتقال ہو گیا، میرے ابا نے دوسرے شادی کر لی، تو جب میں بولنے لائق ہوا تب میں نے انہی کو اماں کہنا شروع کر دیا۔ توجہ کا طالب، یہی دنیا کا دستور ہے، لفظوں پر غور کیجئے کہ یہی دنیا کا دستور ہے۔ مگر میں نے کہا خدیجہ کا جب انتقال ہوا، فاطمہ کا سن 5 برس سے زیادہ نہیں تھا، اور اگر بہت کوئی بڑھائے گا تو 7 برس پہنچائے گا، اس سے آگے نہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، تو اتنی کم عمری میں جب آپ بے ماں کی ہو گئی، نبی نے کئی بیویوں سے بیاہ کر لیا، اور ماں، کبھی فاطمہ نے کسی عورت کو ماں نہیں کہا، نہیں غور کیا آپ نے؟ معاف کیجئے گا، کل کی بات یاد دلا دوں، بچوں سے کہا کہ سو جاؤ، خیاط کپڑے لائے گا، تو صدیقہ، معصومہ، طاہرہ کی ایک صفت یہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ جملے کی قدر کیجئے، صدیقہ، طاہرہ، معصومہ کی ایک صفت یہ ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ تو اگر نبی کی بیویوں میں سے سب کو سیدہ ماں کہہ دیتی تو خدا کے لیے جائز نہ ہوتا کہ ان کو جہنم میں ڈال۔ درود بر محمد
کی بات میں نے کہاں جوڑ دیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فاطمہ اگر ماں کہہ دیتی، جیسے عباس کو بیٹا کہہ دیا، یہ تاریخ میں پائی گئی ہے بات کہ فاطمہ زہرا نے اپنے حضرت ابوالفضل عباس کو اپنا بیٹا کہہ دیا تو وہ ہو گئے۔ کیسے؟ جیسے اللہ نے حسنین کو نبی کا بیٹا کہہ دیا۔ جیسے اللہ نے حسنین کو، آپ یقین کریں میرا یہ جملہ، کہ جب اللہ نے حسنین کو نبی کا بیٹا کہہ دیا، دنیا کی کسی زبان کی کتاب اٹھائیے، نبی کے نواسے کے ساتھ کم لفظ ملے گا فرزند نبی کے نام سے؟ نہیں غور کیا؟ جہاں دیکھو فرزند نبی، جہاں دیکھو فرزند نبی، جہاں دیکھو نہیں۔ نواسہ رسول تو کہیں ویسے اتفاق سے آ جاتا ہے کہ وہ اللہ نے کہہ دیا، کھلے میدان بل تعالیٰ ندو ابنانا وان۔ تو جب فاطمہ نے کہہ دیا اپنا بیٹا کن کو؟ عباس کو، تو وہ ہو گئے، بیٹے ہو گئے۔ توجہ کا طالب ہوں، اگر ایسے ہی نبی کی بیویوں کو فاطمہ ماں کہہ دیتی تو وہ ماں ہو جاتی، اور جب ماں ہو جاتی تو کچھ بھی کرتی، پھر وہ جہنم میں نہیں ڈالی جا سکتے تھے۔ نہ کہنے پر تو اتنی جسارت ہوئی۔ اور اگر آپ میرا جملہ قبول کریں تو یوں کہوں کہ کمسنی سے ہی فاطمہ دیکھ رہی تھی کہ یہ میرے سرتاج میں مقابلے میں آنے والی ہے، ان کو اماں نہ کہنا ہی بہتر۔ آتے تو بھائی عزیزان گرامی، کیسے جملے کہوں؟ اگر یہ الفاظ میرے ناقص ہیں، مگر کیا کروں، اردو زبان یا ہر زبان محدود ہے فضائل زینب بیان کرنے کے لیے۔ کیا کہا؟ فضائل زینب اتنے وسیع ہیں کہ زبانوں کی وسعت تنگ ہے۔ اب فضائل زینب اتنے بڑھے ہوئے، کیا کہنے جا رہا تھا؟ کون ہے جو تعریف کرے عقل و وہم و گمان کا پرندہ زینب کی فضیلتوں کے قدم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نہیں سمجھے کیا کہا؟ وہم و گمان کا، عقل و خرد کا پرندہ ہزاروں سال اڑے تو زینب کی رفعت عظمت کے قدموں کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ان کے رتبے کو کیا کوئی سمجھے؟ اگر زینب کا رتبہ کوئی سمجھنا چاہے تو نبوت کی نظر پیدا کرنا پڑے گی، امامت کی آنکھ اسے لگانا پڑے گی۔ امام حسن، امام حسین، اب ایک جملہ کہتا ہوں اپنی ماں بہنوں کی عظمت کے لیے، پھر صرف میں نصیحت کی بات نہیں کرتا، نصیحت بھی ایسے کرتا ہوں کہ کڑوئی بات بھی کہوں تو شیرہ ملا کے، نہیں سمجھے؟ جیسے کیپسول پر، کڑوئی دوا پر کیپسول کا پردہ لگا دیا جائے، یہ بھی پردے کی عظمت کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ نہیں سمجھا عزیزان گرامی؟ کہ اگر ایسی دوا استعمال کرنا ہو جو حلق پر بار معلوم ہو تو کہا اس دوا پر پردہ چڑھا دو۔ بس عزیزان گرامی کہاں لے جاؤں؟ اب یہ عظمت زینب ہے تو دوسرے جملہ سنیے، اللہ نے قرآن میں کسی عورت کا نام لے کر نہ مذمت کی ہے نہ فضیلت بیان کی ہے۔ اگر عیسیٰ کے معاملے میں مجبوری نہ ہوتی، نہیں سمجھے کیا کہا؟ یعنی عیسیٰ کے باپ نہیں تھے نا، تو عیسیٰ کی ابنیت ماں کی طرح، تب مجبوراً مریم کا نام لینا پڑا اللہ کو۔ غور کیجئے گا، نہ حوا کی بات آئی اللہ نے نام نہیں لیا، سارا کی بات قرآن میں ہے نام نہیں لیا، ہاجرہ کا تذکرہ قرآن میں ہے نام نہیں لیا، خدیجہ کے احسان کی بات ہے اللہ نے نام نہیں لیا، فرعون کی بیوی آسیہ مومنہ کا تذکرہ ہے مگر اللہ نے نام نہیں لیا۔ اے پالنے والے، کیا راز ہے؟ نہ تو اچھی عورت کا نام لے رہا ہے نہ بری عورت کا نام۔ کہا کہ میں نے عورت کو پردے کے لیے پیدا کیا ہے تو میں مجمع میں ان کا نام کیا لوں؟ منزل عزیزان گرامی، تو آئیے جو بات کر رہا تھا کہ عظمت زینب سمجھنے کے لیے یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور یہ چاہیے، تو کل ایک جملہ کہا تھا، یہ کھیل تھا، محبت تھی صرف باپ بھائی کی، کہ زینب جب اپنے نانا کی زیارت کے لیے جاتی تھی تو مولا کائنات آگے آگے، امام حسن ادھر امام حسین ادھر،
یہ ایک صرف بھائی اور باپ کی محبت تھی؟ نہیں، عظمت زینب. دوسرے لفظوں میں یوں کہوں عزیزان گرامی، عفت کا کعبہ جب رحمت کے کعبہ کی طرف جانا چاہتا تھا تو امامت کا قبلہ آگے ہوتا تھا. امامت کا قبلہ آگے ہوتا تھا اور کعبہ صلح و صبر دائیں بائیں حصار میں لے کے چلتے تھے. یوں کہوں عزیزان گرامی کہ زینب وہ قرآن حیا تھی کہ عصمت اور طہارت اور صداقت اور امامت کے جزدان میں چھپا کر. نہیں سمجھے تھے سر کیا کہا؟ امامت، سیادت، طہارت، کرامت، ولایت اپنے حصار میں لے کر گھر سے نکلتے تھے نبی کے روضے تک جانے کے لیے. کون ایسی بیوی عظمت والی کا کما حق کہو تذکرہ فضیلتوں کے ساتھ کیا ہے. میں نے کل پرسوں کی مجلس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پہلے کے علماء نے بھی کچھ لکھا، بہت کچھ لکھا تھا نا، مگر اب جب سے کتابوں کی اور دنیا کی لائبریریاں کتابوں سے بھری تو مزید مطالعہ کر کر کے علماء نے ایسی ایسی باتیں سامنے لا کے رکھ دی جیسے معلوم ہوتا کہ بالکل نئی ہے. تو اپنے گھر سے گڑھا نہیں، اپنے دماغ سے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں، چھپے ہوئے اوراق میں جو خزانے تھے وہ نئے طریقے سے آپ کے سامنے سجا کر پیش کر دیا گیا ہے. تو عزیزان گرامی زینب جیسا کل ایک لفظ میں نے کہا تھا کہ ام المصائب تو سب جانتا ہے مگر ام عاشورہ بھی ہیں، اور کہتے ہر چیز کی اصل کو. نہیں غور کیا؟ جو عربی کے یہی عرب خلیج میں نہ بول رہا ہوں، پوچھ لیجئے کے معنی اصل جو ہیں وہ اصل کے ہیں. کا لفظی معنی ماں نہیں، چونکہ ایک عورت اپنے چند بچوں کی اصل ہوتی ہے. یعنی ایسے سمجھے جیسے ایک درخت ہے اور ہم جو اس میں پھل ہے تو پھل کے اعتبار سے وہ درخت جو ہے ہے. اسی لیے جو گاؤں کے مرکز ہوتا ہے شہر، اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے کہ قریوں گاؤں کا شہروں کا یہ مرکزی شہر. جیسے مکہ عزیزان گرامی توجہ فرما رہے تمام تو ام عاشورہ کے مرکز ہیں، محور ہیں، اصل ہیں، محافظہ ہیں، ذمہ دار ہیں. اگر لفظ بدل دوں تو عزیزان گرامی یوں کہوں کہ نبی نے کہا اپنے بارے میں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. کیا وہ پیدا کیا؟ کیا وہ کائنات بناتا جائے میں دیکھتا جاؤں؟ نہیں، ابھی ذہن پہنچا. نبی کے نور کو اللہ نے کیوں پیدا کیا کہ وہ اب کائنات بنائے میں دیکھتا رہوں تاکہ اس کی خالقیت کا گواہ رہوں، اس کے خالقیت کا میں گواہ رہوں. اور دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جب اللہ نے نبی کو پیدا کیا تو ایک آواز دی. جلد جلد بولوں کیا آہستہ آہستہ؟ جلد جلد بولوں کیا آہستہ آہستہ؟ آہستہ آہستہ. اللہ نے جب کائنات کو بنانا چاہا، نبی کو پہلے پیدا کر لیا تو پوچھا میرے حبیب میں یہ سب بنانا چاہتا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آواز دی مسکرا کر آمنہ کے لال نے کہ تو بناتا جائے میں سنبھالتا جاؤں. تو بناتا جا میں سنبھالتا جاؤں گا. اب گواہی کے لفظ ہٹا دیا، بنانا تیرا کام ہے، سنبھالنا میرا کام ہے. ابھی بچے نہیں سمجھے یہ مولوی صاحب کیا بول رہا ہے، پھر دہراتا ہوں. اے پالنا، اللہ نے کہا میرے حبیب میں نے تم کو پیدا کر دیا، اب میں یہ چیزیں بنانا چاہتا ہوں. کہا کہ بناتا جا میں سنبھالتا جاؤں گا. تو پہلو میں کھڑے ایک نور کے دو ٹکڑے ہوئے تھے نا، انا والی من نور واحد. تو جب ادھر نبی نے کہا پالنے والے تو بناتا جائے میں سنبھالتا جاؤں، تو دوسرا ٹکڑا بولا کہ آپ سنبھالتے جائے میں بچاتا جاؤں. آپ بناتے جائے پالنے والے تو بناتا جائے میں سنبھالتا جاؤں. دوسرا نور بولا کہ آپ سنبھالتے جائے میں بچاتا جاؤں. اگر نہ سمجھو تو اس کی شرح یوں کرتا ہوں. اب یہ تفصیل ہے. پالنے والے تو بناتا جائے، آسمان تیرا ہوگا، سیر میری ہوگی. آسمان تیرا ہوگا، ملکوت کی دنیا تیری ہوگی، اسی کا نام معراج ہے. یہ آسمانوں کی دنیا تیری ہوگی، سیر میری ہوگی، یہ زمین تیری ہوگی مگر محنت میری ہوگی، جنت تیری ہوگی، سردار میرا ہوگا، کوثر تیرا ہوگا، ساقی میرا ہوگا، کتاب تیری ہوگی، تلاوت میری ہوگی، دین تیرا ہوگا، تبلیغ میری ہوگی، بندے تیرے ہوں گے، امتی میرے ہوں گے.
کیا کہا؟ بندے تیرے ہوں گے، امتی میرے ہوں گے، منصب تیرا ہوگا، منصب والا میں ہوں گا. جی منصب تیرا ہوگا، منصب والا میں ہوں گا. دو چار انبیاء تیرے ہوں گے، تصدیق میری ہوگی، کتابت تیری ہوگی، تلاوت میری ہوگی. بات ہو گئی. کعبہ تیرا ہوگا، قبلہ میرا ہوگا. تو دوسرے نور نے بولا، دوسرا نور جو پہلو میں تھا اس نے کہا، کیا کہا؟ علم آپ کا ہوگا، علمداری میری ہوگی، تلوار آپ کی ہوگی، جہاد میرا ہوگا، بیٹی آپ کی ہوگی، زوجہ میرے ہوگے، مباہلہ آپ کا ہوگا، اولاد میری ہوگی. دیکھیں بھائی کہاں تک لایا، کہاں تک لایا. اب وہ نبی بول چکے نا، تو بناتا جائے میں سنبھالتا جاؤں. یہ بولے تو آپ سنبھالتے جائیے میں بچاتا جاؤں. بستر آپ کا ہوگا، نیند میری ہوگی. بستر آپ کا ہوگا، نیند میری ہوگی. کعبہ قبلہ آپ کا ہوگا، زچہ خانہ میرا ہوگا. تکیہ دیکھیے کیا کہا؟ کعبہ قبلہ آپ کا ہوگا، زچہ خانہ میرا ہوگا. اور جیسے اے رسول اللہ آپ نے اللہ سے کہا نا کہ بندے آپ کے ہوں گے، امتی میرے ہوں گے، مجھے بھی حق ہے کہنے گا امتی آپ کے ہوں گے، شیعہ میرے ہوں گے. اچھا بھائی ہو گئی بات پوری کی. اب تو بس کروں نا. دیکھا گھڑی صلوات پر محمد وآل محمد. کتنے لفظ کہے بھائی؟ کہاں تک آیا کہ امتی آپ کے ہوں گے، شیعہ میرے ہوں گے. تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو امتی ہے وہی شیعہ ہے نہیں، جو شیعہ ہے وہی امتی ہے. اگر شیعہ نہیں ہے تو امتی نہیں، اور امتی نہیں تو خدا کا بندہ نہیں. تجربہ کرے دیدان گرامی کہ رسول مسکرا کے کہیں گے پالنے والے، تو نے پیدا تو کیا تھا اپنا بندہ، مگر یہ سب لات و عزا کے بندے بن گئے تھے. ارے تو نے انسانوں کو پیدا کیا تھا اپنا بندہ، مگر یہ سب لات و عزا بتوں کے بندے بن گئے. یہ میری محنت تھی نہیں، یہ میری محنت تھی کہ میں نے بہکے ہوئے کو تیرا بندہ بنا دیا. اور جب میں نے تیرا بندہ بنا دیا تو اسی کو تو نے میری امتی کہہ دیا. تو علی بولے گی یا رسول اللہ آپ کے بعد سب بہک گئے تھے. نہیں یا رسول اللہ آپ کے بعد سب بہک گئے تھے. یہ میرا کمال تھا کہ میں نے میثم کو، سلمان کو، مقداد کو، ابو ذر کو، عمار کو، مالک اشتر کو صحیح راستے پر ثابت قدم رکھا، تب دین اسلام دنیا میں باقی رہا. ورنہ یہ دنیا میں تالی بجانے والے، تالی بجانے کا مطلب شاید نہ لوگ سمجھے ہو، بیعت. بیعت یہی تو ہوا، کھلواڑ نہیں تالی. میں نے بچپن میں دیکھا، اب نہیں دیکھتا بھائی. بچپن میں دیکھا گاؤں میں مداڑی آتے تھے، تماشا دکھاتے کہے کہ بچوں ایک بار تالی بجاؤ. کوئی نیا گڑ دکھانے کے لیے شوبھ تھا تو کہے کہ بچوں تالی بجاؤ. تو ایسے مداڑی لوگوں نے نبی کے بعد کہا کہ تالی بجاؤ. بس سمجھئے کیا کہا گیا؟ ایک نے دو نے تالی بجتی رہی، خلیفہ بنتے رہے. جی خلافت کا تماشا لوگ دیکھتے اور دکھاتے رہے. علی نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا کمال تھا کہ میں نے چند کو ثابت قدم رکھا. اور یا رسول اللہ سنیے گا، آپ کی نبوت کا اقرار میرے ذریعے ساری کائنات میں ہوا. میرا
گھرانہ نہ ہوتا, میری بیٹی اور بیٹے نہ ہوتے تو آپ کا دین ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں تباہ ہو جاتا. یہ میرا کمال تھا کہ میرے حسین نے بچایا اور میری بیٹی زینب نے. بات سے موضوع سے نہیں ہٹتا, سنیے گا کہاں آ گئی ہے بات. ایک تو خواجہ لوگ مشہور ہے بھائی, چار مصرع نہیں ہے. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی ہست حسین, دی پناہ. تو آپ کے کچھ لوگ آپ کے پاکستان میں جنگ پرچہ نکلتا ہے, ہاں جنگ, اس میں کبھی پڑھا تھا. افضل گوری اس کے اس وقت ایڈیٹر تھے, تو کہا کہ یہ خواجہ کے نہیں ہے ایسا. میں نے کہا کہ کسی کے ہوں, خواجہ کے ہوں نہ ہوں, ہے تو نہیں غور کیا دے جانے گرا. میں شعر صدیوں سے لوگوں کی زبان پر, تحریروں میں, مضمون میں, کتاب میں آ رہا ہو کسی کا یہ مصرع, یہ چار مصرے کسی کے ہو ہیں تو اس وجود تو ہے, ہم نے مجلسوں کے لیے گڑھا تو نہیں. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین. تو بھائی کل ایک منظر پیش کیا تھا, ایک آج سن لیجئے اس سلسلے میں پشت نبی والا. شاہ ہست حسین پہلا لفظ, اب بادشاہ. دنیا کائنات میں جہاں جہاں جب جب شخصی حکومت رہی تو ان حکمرانوں کا نام رکھا گیا بادشاہ. جی میں انڈیا کا رہنے والا, شاہ رکھا گیا, بادشاہ رکھا گیا. تو جہاں جہاں بھی بادشاہ رہے ان کا وہاں وہاں تخت رہا. جہاں جہاں بادشاہ, جیسے ہمارے دلی میں بادشاہ رہے تو تخت دلی میں رہا, آگرہ میں پہنچ گئے تو تخت آگرہ میں رہا, لاہور میں چلے گیا جہانگیر تو تخت وہاں رہا. توجہ فرمائیے, شرقی حکومت جونپور میں قائم ہوئی تو وہاں تخت رہا. اس کا مطلب کہ بادشاہ جہاں جو ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی تخت ہوگا. یہاں تک کہ قرآن میں بھی تخت کا تذکرہ آیا. کہاں آیا؟ جب بلقیس جی سلیمان نے پوچھا دربار میں کون تخت بلقیس کو لائے, تو معلوم ہوا جو بادشاہ ہوگا اس کے لیے تخت کا ہونا ضروری ہے. تو جب خواجہ کی یہ بات میرے سامنے آئی, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, تب میں نے امام حسین کو آواز دی, مولا میں ہندوستان کا رہنے والا, ہندوستان کی تاریخ پڑھی, اکبر بادشاہ, شاہ جہاں, جہانگیر اور بابر اور وغیرہ وغیرہ جتنے بادشاہ ہوئے سب کا تخت رہا. آپ جب شاہ ہیں, بادشاہ ہیں, تو آپ کا تخت کہاں ہے؟ مکہ میں ہے, مدینہ میں ہے, کربلا میں ہے, آپ کا کہاں تخت ہے؟ میں آپ کا ماننے والا ہوں, یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ ذرا اپنا تخت مجھے دکھا دیجئے. کہا کہ نہ کربلا میں میرا تخت ہے, نہ مکہ میں ہے, نہ مدینہ میں ہے. زین العابدین آؤ چلو ان لوگوں کو بھی ساتھ لے لو, چلو میں تم کو اپنا تخت دکھاتا ہوں. اب آگے آگے امام حسین, ان کے پیچھے میں, میرے پیچھے آپ حضرات, سمجھ رہے نا؟ آگے آگے امام حسین, ان کے پیچھے میں, میرے پیچھے آپ حضرات. چلے چند قدم گئے تھے ایک مسجد میں امام حسین. میں نے کہا کہ یہ شاہ ہے, مسجد میں ان کا تخت ہے. تو میں تو ڈر کے ذرا باہر ہی رکا, ہمت بڑھائی, کہا کہ چلے آؤ, آؤ چلے آؤ, سب کو بلا لو. میں پہلے تو میں شاہ ہوں, میری موجودگی میں کوئی تم کو روک نہیں سکتا. اچھا تو اب صحن میں ہمت کر کے پہنچے تو دیکھا یہ اندر چلے جا رہے ہیں, اور اشارہ کیا کہ چلے آؤ سب کو لے کے. اب اندر چلے گئے, ہم بھی چلے گئے, آپ لوگ بھی چلے گئے. مجمع کو جو نمازی حالت سجدہ میں تھے ان کو چیرتے ہوئے امام حسین مجمع کو چیرتے ہوئے. اب دیکھا ہے دیدانے گرامی, بات واضح ہو گئی. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, مجمع کو چیرتے ہوئے بادشاہ اپنے تخت کی طرف. یہ نبی سجدے میں ہے, تخت بنے ہوئے, میری طرف دیکھا. زین العابدین تو نے پوچھا ہے میرا تخت کہاں ہے, لے آؤ, اسی لیے لایا ہوں. نبی سجدے میں, امام حسین قریب گئے, دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی. کہا یہ سب دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا سب دیکھ رہے, بس یوں اپنے تخت پر بیٹھے. یہ ہے میرا تخت, میں ہوں شاہ, میں ہوں. اب ان میں سے کوئی سر اٹھائے تو دیکھو.
آپ کو دکھا دیا نا, لے چل کے آپ لوگوں کو دکھا دیا, آپ کسی کو شک تو نہیں ہے؟ بڑے بڑے ہیں داڑھی موچھ والے, اب بڑے بڑے سین والے. اب ذرا میرے سامنے کوئی سر اٹھائے تو دیکھو, میں بادشاہ ہوں, ابھی گردن ددنی کا حکم دے دوں گا, ابھی کسی کی کلائی توڑ دوں گا, جس کی کلائی توڑ دوں گا وہ یزید بن جائے گا. نہیں سمجھا جانے, اب نام نہیں لیتا, بول رہے یہ میں تخت پر اپنے بادشاہ کے حیثیت سے بیٹھا, اگر کوئی ہاتھ اٹھائے کلائی توڑ دوں گا, اس کو تم یزید کہنا, آج اس کی گردن مروڑ دوں. عربی زبان میں سنیں, عربی زبان میں تخت کو کہتے ہیں عرش. جی نہیں ہے بات صحیح؟ عربی زبان میں تخت کو کہتے ہیں عرش. جو کسی بادشاہ کا جو تخت ہوتا ہے, حکومت کرنے کی جگہ جہاں بیٹھ کے فرمان جاری کرتا ہے, اس کو عرش کہا جاتا ہے. تو اللہ کا بھی عرش ہے, یعنی اس کا بھی تخت ہے. بخاری شریف میں لکھا ہے کہ اللہ جب اپنے عرش یعنی تخت پر بیٹھتا ہے تو چر چر, پڑھ لیجئے جس کا دل چاہے کہ بخاری شریف یہاں کئی گھروں میں, لائبریریوں میں, مکتبوں میں ملے گی. چر چر معلوم ہوا کہ اللہ میاں کا بھی تخت ایسا ہے کہ اللہ میاں کے بیٹھنے پر بھی وہ سبحان اللہ نہیں کہتا, چر چر کہتا ہے. نہیں غور کیا؟ اللہ رے عظمت حسین کہ جب حسین شاہ بادشاہ کے حیثیت سے اپنے تخت پر بیٹھے تو تخت اس طرح کے کہنے لگا سبحان ربی الاعلی. بہت اچھا نعرہ لگایا, بہت طولانی. اب جیسے ایسے ہی ہمیشہ آپ لوگ اگر درود بلند آواز سے بھیجائے تو وہاں والے سن کے کہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں, یہ رحمت کا تحفہ چلا آ رہا ہے, یہ رحمت کا تحفہ چلا آ رہا ہے. فرشتے وہاں, اب پہلے آسمان والے جب ہماری آواز وہاں گئی تو اوپر والے انہوں نے کہا وہی درود, تو دوسرے آسمان والوں نے, تیسرے آسمان پہنچتا چلا گیا. تو اب میں نے کیا کہا, عرش پر بیٹھا اللہ یعنی اپنے تخت پر, تو تخت کو کوئی لطف نہیں آیا, چر چر کرنے لگا سبحان اللہ نہیں. اور کیا, اور یہ بادشاہ جب بیٹھا اپنے تخت پر, اب میری طرف دیکھیے گا, تطہیر کی قبا دوش پر, نہیں سمجھ, تطہیر کی قبا دوش پر, انما کا تاج سر پر, شہادت کی کلگی اس کے اوپر, سعادت کا ناز نیز نعمت, جنت کا لباس پہنے ہوئے,
اپنے تخت پر، اور تخت ہے 3 مرتبہ نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، میری طرف دیکھتے رہیے گا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ کب یہ کہا جاتا ہے؟ جب اللہ معراج میں بلایا نبی کو، معراج میں گئے، تب نبی کے بارے میں اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ، سبحان الذی اسریٰ، نہیں توجہ فرمایا۔ خدا معراج میں جب لے گیا نبی کو، تب وہاں بولا ہے سبحان الذی، یعنی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا بندہ میرا کہ جو راتوں رات جب حسین آ کر اپنے معراج میں بیٹھے، یہ معراج ہے، نہیں سمجھے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کی معراج سجدہ ہے۔ یاد رکھا میرا جملہ، مومن کی معراج نماز، اور نماز کی معراج سجدہ۔ اور اب آخری جملہ کہوں، اب بدل دیجئے، صاحب معراج، معراج نماز میں ہے، پھر صاحب معراج، معراج نماز کی معراج سجدے میں ہے، یعنی تہری معراج، تہری معراج عزیزان گرامی، اس معراج در معراج در معراج پر حسین۔ اب کتنی معراج عزیزان گرامی، اتنی رفعت کی یہ معراج کہ معبود کو اپنے نمائندے کو بھیجنا پڑا، نہیں سمجھے، مالک الملک، احکم الحاکمین، سلطان السلاطین کو اپنا نمائندہ بھیجنا پڑا کہ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو اب سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ آپ لوگ نام نہ لیتے ہیں، میں اپنے جملے میں کہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ کہہ دو سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک شاہ اپنے تخت سے نہ اترے۔ صلوات برحمد۔ جب تک شاہ اپنے تخت سے آجا دیکھا۔ ابھی ایک دوسری بات، اور رب عظمت زینب کے 2-3 جملے کہتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا میرا رومال ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، مگر میں نماز پڑھوں، رکوع میں رہوں یا سجدے میں، ذرا آپ میری پیٹھ پر رکھ دیں، رکھ دیجئے گا نا، جیسے ہی رکھیے گا فوراً میرا تصور جائے گا، فوراً میرا تصور جائے گا کس بات کی طرف کہ میری پشت پر کوئی چیز کسی نے رکھ دی۔ اب جب یہ دنیا کا یہ دستور ہے، آپ ہو یا میں، تو عزیزان گرامی جب رسول کی پشت پر امام حسین آ کے بیٹھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ذہن رسول میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے بھی حالت نماز، حالت سجدہ میں حسین کا تصور آیا۔ دنیا کے مفتیوں سے زین العابدین پوچھ رہا ہے کہ یہ نبی کی نماز صحیح ہوئی کہ غلط؟ کیوں؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، مگر نبی سجدے میں ہے، پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور پشت پر حسین ہے، اور صاف لفظ کہوں زبان پر تو ہے رسول کے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور تصور میں ہے حسین حسین حسین۔ جی نہیں بات واضح ہو رہی ہے؟ زبان سے رسول کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور تصور میں اے پالنے والے، اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تیرا ایک گنہگار بندہ، معمولی بندہ، حقیر بندہ، خطاکار بندہ جس کا نام زین العابدین ہے، یہ تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ بتا یہ نماز صحیح ہوئی، یہ سجدہ تجھے قبول ہے؟ اللہ کی آواز ہے، مجھے وہ کوئی سجدہ قبول نہیں جو تصور حسین کے بغیر ہو۔ گرامی 5 منٹ اور سن لیں، مجلس تمام کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ الرحمن ابھی کئی دن باقی ہیں، یہاں
4 मजलिस आपके ऐलान के मुताबिक अभी मेरी है बाकी। और फिर इसके बाद 11 से 18 तक हुसैनी जमेदार में सुनाऊंगा, आप जिस मौजू पर कहिएगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। अब यूँ कहता हूँ, अब ये दूसरा रुख है फजीलत हुसैन और फजीलत ज़ैनब का, ये दूसरा रुख है। सुनिए, इमाम हुसैन को अभी शाह ने समझा रहा था, अभी 3 मिसरे और बाकी है, मैं किसी मजलिस में शरह करूंगा। अब आज सुना रहा इमाम हुसैन, अब शाह का लफ्ज हटाया, नवाज शाह नाना की इबादत की हिफाजत को की जिम्मेदारी लेने के लिए आए थे कि देखे नाना कैसे सजदा करते हैं, ये मुझे बचाना है। बस अजीज़ान गिरामी, नाना के सजदे को देखकर सजदे रसालत को हुसैन बचाने की जिम्मेदारी लेने के लिए आए थे, और हुसैन के सजदे की हिफाजत की जिम्मेदारी ज़ैनब ने ली थी। दोनों को मिला के सोचिएगा, एक किताब अजमत बनेगी और एक किताब मुसीबत बनेगी। नाना अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और नवासे ने आके पुश्त पर, और हुसैन तहे खंजर सजदे में है। बहन तल्ला ज़ैनबिया जो ज़ियारत कर चुके हैं वहाँ खड़ी देख रही हैं, मेरे माँ जाए तू मेरे नाना के सजदे का गवाह, मैं तेरे सजदे की गवाह। अज़मत ज़ैनब को कौन समझा दीदाने गिरामी, और कौन समझा सकता है? एक खातून जन्नत की बेटी, अगर हमारा शरफ ये है कि हम आपके मरकज, आपके रौदे पर आके कदमों की तरफ से अगर आपका बोसा ले ले कदमों का, यानी कब्र मुतहर का बोसा ले ले, तो यही हमारे मुकद्दर के लिए काफ़ी है। कहाँ हमारी मजाल है कि हम आपके आस्थाने पर आके आपके कदमों को चूम सकें? नहीं, आपका दर्जा इतना बुलंद है, जुमला याद रखेंगे मेरे बच्चे, जिंदगी भर सहारा देगा। क्या? रसूल के सजदे का निगरां गवाह मुहाफिज हुसैन इब्ने अली, और हुसैन इब्ने अली के सजदे की मुहाफिज और निगरां ज़ैनब बिनते अली। अज़ीज़ान गिरामी, क्या मौका था। और मुतवज्जा हैं तो एक मार्फत का जुमला और आपके हवाले करता हूँ। अल्लाह ने कहा था आदम के तख्लीक के दिन जब खिलाफत दी, तो फरिश्तों ने कहा था ना कि पढ़ने वाले हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तक़दीस करते हैं, हम तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं, खिलाफत का मनसा। तो अल्लाह ने जवाब में कहा था, इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो जब शब आशूरा हुसैन और उनके असहाब ने इबादत में रात गुजारी, सुनते रहते हैं ना, तब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, ए फरिश्तों, तुमसे कहा था ना कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। देखो, ऐसा तुम सजदा, ऐसी इबादत, ऐसी तस्बीह और तहलील मेरी कर सकते हो? फरिश्तों ने हाथ जोड़ दिए, माबूद हमारे इम्कान में ऐसा सजदा नहीं है। और फिर उसके बाद जब असरे आशूरा आया और ज़ैनब सजदे की निगरां बनी और हुसैन सजदे में है, तो बनारस के एक सुन्नी शायर ने मेरी तालिब इल्मी के ज़माने में एक कसीदा मदह हुसैन में पढ़ा था, उसका एक शेर मुझे याद है, मौके से याद आ गया, सुना रहा हूँ। नज़ीर नाम था, नज़ीर बनारसी, अच्छा शायर था, मदह अहले बैत बहुत सलीके से। तो कहा है उसने कि तहे शमशीर सजदा, तहे शमशीर सजदा और इतना मोतबर सजदा, बताए बेनियाज अब बंदगी का एतबार आया। दुनिया में ऐसा कोई इबादत गुजार, सजदा गुजार नहीं गुजरा जो सजदा करके मस्जिद को चैलेंज करे। ने गौर किया, बहुत ऊंची बात है। दुनिया में कोई ऐसा इबादत गुजार, सजदा गुजार नहीं पैदा हुआ जो सजदा करके मस्जिद को चैलेंज करे कि अब तुझे एतबार आया। तो अल्लाह ने जवाब दिया कि मेरे हुसैन, मुझे तो पहले ही दिन एतबार था, तभी तो मैंने फरिश्तों से कहा था इन्नी आलमु माला तालमून। उस अल्लाह के जवाब की आईनी आंखों देखा, सामने मौजूद गवाह का नाम ज़ैनब है। नहीं समझे? जब हुसैन इब्ने अली ने अल्लाह के एतबार वाला सजदा किया तो दुनिया में उस सजदे का कोई गवाह नहीं था सिवाय ज़ैनब दुखिया के। आदमदारा ने हुसैन, अब कहाँ कहाँ से बात लाऊं। ज़ैनब उस शहज़ादी का नाम फजीलतों के मरकज़ है और मुसीबतों का मावा है। कितने अल्फाज कहूँ अज़ीज़ाने गिरामी, नहीं है अब लफ्ज़ मेरे ख्याल से 2 जुमला ही रोने के लिए काफ़ी है। फितरत है, फितरत इंसान की क्या है? जानवर को भी अगर ऐसा हो जाए, तो मैं जानवर की बात नहीं करता, अब इंसान की कहता। मिसाल के तौर पर बच्चे खेल रहे थे,
اینٹیں چلا دیے, میرے اوپر نہیں, کھیل میں چل رہے تھے, مجھے لگ گئی, اتفاقاً لگ گیا. تو جہاں چوٹ لگی فوراً میرا ہاتھ وہاں پہنچ گیا. تصور شرط ہے, نہیں اور کیا, میرا ہاتھ وہاں پہنچ گیا, سہلا لیا اور ذرا سا تسلی ہو گئی. کہیں ٹھوکر لگی, گر گیا, گھٹنے پہ چوٹ آ گئی, سہلا لیا, تسلی ہو گئی. ماتم داران حسین, میں آپ سے پوچھتا ہوں عقیدت مندوں سے کہ جن کے ہاتھ بدھے ہوں اور ان کے رخساروں پر اگر تماچے مارے جائیں, اب وہ کیا کریں, کس سے فریاد کریں؟ اگر ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تو جیسا فطرت کا تقاضا ہے, منزل ہے منزل. آج مصائب میں وہ جملہ کہہ دیتا ہوں, انشاءاللہ اگر یاد رہی بات تو کل فضائل میں اس کا حصہ تھوڑا سا سناؤں گا. یہی تک بات نہیں. اب یوں دیکھیے, مثال ہے, جس کا دل چاہے تجربہ کر لے. کسی کمسن بچے کو چوٹ لگتی ہے کھیلتے ہوئے, چلتے ہوئے, تو وہ بھاگ کے اپنے کسی بزرگ کے پاس آتا ہے. اب بزرگ سہلا دیتا ہے اور کہتا جا, بچہ بہل جاتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں, یوں سکینہ کے ہاتھ بدھے ہیں, تماچے کسی نے مارے, سکینہ نے اپنے بزرگ زینب کو دیکھا, اے بوبی, ارے یہ رخسار نیلگو, زینب نے بدھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا, اے میرے بھیا کی نشانی, اگر میرے ہاتھ بدھے نہ ہوتے تو تیرے رخساروں کو ایسے سہلاتی کہ تجھے تسلی ہو جاتی. بے کسی بے کسی. مصائب والا حصہ سن لیں, جو فضائل کا حصہ تھا اسے کل سناؤں گا. فضائل کے حصے میں ایسے ہی یہ قافلہ مصیبت زدوں کا, غم زدوں کا, دکھ بھروں کا, پہاڑ مصیبت کا جن کے اوپر ٹوٹا ہے, کارواں گزرتے گزرتے کوفہ پہنچ چکا ہے. زینب برہنہ سر, بے کجاوا اونٹ پر, اسیروں کے ساتھ, اسیروں کی بھی محافظ ہے, سروں کی بھی نگراں ہے. کوفہ کے ایک مکان پر چند عورتیں بیٹھی ہوئی, آپس میں بات کر رہی ہیں. یہ سر تو بڑے نورانی ہیں, یہ سر تو بڑے عبادت گزاروں کے والوں, یہ سر, ارے اتنے خوبصورت نوجوان کا سر, ارے یہ نورانی چہرہ. آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. ایک کسی القلب ہندا کے گھرانے کی عورت, اس نے پوچھا, یہ بتاؤ مجھے, یہ سروں میں حسین کا سر کون ہے؟ کسی نے اشارے کہہ دیا کہ یہ سب سے بڑے نیزے پر جو سر سب سے نورانی دکھا رہا ہے, یہی سر حسین کا ہے. اس نے کسی عورت سے کہا کہ ذرا مجھے پتھر تو دے دو, مجھے ایک پتھر دے دو, میں اپنی سنگ دلی کو بھی تو نکال لوں. لا کر کسی عورت نے ایک پتھر دے دیا. ارے اس عورت نے حسین کے سر کو اب پتھر سے مار دیا, پیشانی پر سر لگا, پتھر لگا, تازہ خون بہنے لگا. زینب کی نظر پڑ گئی, اے میرے ماں کے جان, ابھی تو کمال کو بھی نہ پہنچا تھا کہ تجھے گان لگ گیا. ارے اب یہ کون ستمگر پیدا ہوا کہ بہن کے سامنے فوراً زینب نے ہاتھ اٹھا دیے. اے پالنے والے, یہ مصیبت دیکھی نہیں جاتے. ارے جس نے پتھر مارا ہے اس پر آگ کی بارش کر دے, بس ماتم داران حسین. بے کسی, جس کا ماتم کرے وہ دکھیا کا نام زینب, اور اسیری جس کا نوحہ پڑھے اس اسیر کا نام ہے زینب. اور ایک چشم کائنات نے اتنی غمزدہ بیوی نہیں دیکھا تھا, اتنی دکھ بھری معظمہ نہیں دیکھا تھا. جملے تمام کرتا ہوں. اب یہ قافلہ ذرا آگے بڑھ گیا. تماشائی بہت تھے نا, تماشائی بہت تھے, اس لیے قافلہ یوں مسلسل نہیں چلتا تھا, روکا جاتا تھا کہ مجمع کو آگے بڑھا لیا جائے تو ان اسیروں کو لے جایا جائے. تو چند قدم بڑھے, پھر قافلہ رک گیا. پھر ایک عورتیں چند کوٹھے پر بیٹھی. اب وہاں نرم دل عورتیں ہیں, وہ کہہ رہی ہے ایک عورت دوسری سے کہ ارے یہ تو بڑے شریف گھرانے کے بچے معلوم ہوتے ہیں, ان کے چہروں سے تو نورانیت ٹپکتی ہے اور ان کے خاندان کی شرافت آشکارا ہے.
تو دوسری نے کہا کہ ہاں مگر یہ بچی جو ہے یہ یتیم معلوم ہوتی ہے اور بڑی بھوکی معلوم ہوتی ہے. میں اشارے میں مسائل پڑھ رہا ہوں. دوسری عورت نے پہلی سے کہا کہ یہ جو بچی سامنے میرے اٹھ کے ہے میرے کو سامنے یہ یتیم معلوم ہوتی ہے اور بہت بھوکی پیاسی. تو اس عورت نے زینب ہی سے پوچھ لیا کہ بی بی یہ جو بچی آپ کے آگے اونٹ پر ہے رسن بستہ یہ یتیمہ معلوم ہوتی ہے اور بھوکی پیاسی معلوم ہوتی ہے. اے بی بی میں نے اپنے آقا سے سنا تھا کہ یتیموں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے. میں ابھی اپنی کنیز کو بھیج رہی ہوں کھانا پانی بھی منگاتی ہوں آپ اس بچی کو کھلا دیں مگر ایک شرط ہے کہ یہ بچی میرے لیے دعا کرے. اچھا یہ کہا کنیز کو دیکھا جا جلد دوڑ کے جا پانی کھانا لا یہ بچی کسی بےکس کی ہے بھوکی معلوم ہوتی ہے. کنیز لائی فوراً لا کے اپنی مالکہ کے سامنے کھانا رکھ دیا. مالکہ نے وہ کھانا زینب کی طرف بڑھایا. زینب نے کہا بی بی دیکھو ہم شریف گھرانے کے لوگ ہیں پہلے کھانا نہیں کھاتے تو یہ بتا دے کہ تیری دعا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ پہلی دعا تو میری یہ ہے کہ یہ بچی میرے لیے دعا کرے کہ میں جلد سے جلد اپنے آقا حسین کی زیارت کروں اور اپنی شہزادی زینب کے قدموں کا بوسہ لوں. اور دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ میرے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرے اور جیسے زینب نے پردیس میں اپنا نام سنا چہرے سے بال ہٹایا دیکھا آزاد کی ہوئی کنی ام حبیبہ ہے فوراً آواز دی اے ام حبیبہ ارے تیری دعا قبول ہو گئی دیکھ تیرے آقا کا سار یہ نوکر نیزہ پر ہے جسے تو شہزادی کہتی ہے وہ میں دکھیا زینب تیرے سامنے رسن بستہ. انا للہ و انا الیہ راجعون.